صاحب علم و فضل، سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ اس فون کو بند کر دیا جائے، یہ بیلیں بند کر دیں تاکہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں۔ سامعین دل نواز، سب سے پہلے میں آپ حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ ورکنگ ڈے میں محض حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کونین آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مہینہ عربی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اسے جمادی الاخری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس ماہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت ہے، آپ کی وفات ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی یعنی اسی چاند کی 22 تاریخ کو آپ مدینہ طیبہ سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گئے۔ آپ نے رحلت فرمائی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 63 سال کی مسنون عمر پائی ہے۔ جتنی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اتنی ہی صدیق اکبر کی۔ یہ جوڑ اللہ رب العزت کی طرف سے بنے ہوئے ہیں، ہم نے تو بھائی بنائے کوئی نہیں ہے، کسی نے لڑنا ہے تو خدا سے جا کے لڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رب نے عمر بھی اتنی رکھی ہے جتنی حضور کی رکھی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ وہی عمر نبی کی ہے، وہی عمر صدیق کی ہے۔ اسی جگہ پہ جہاں نبی کا مدفن ہے وہی جگہ صدیق کا مدفن ہے۔ جہاں حضور جہاں سے اٹھیں گے وہیں سے صدیق اٹھیں گے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درمیان میں رحمت کائنات ہیں، آپ کے دائیں جانب حضرت صدیق اکبر ہیں اور آپ کی بائیں جانب حضرت فاروق اعظم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے ساتھ دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور حضور فرماتے آ رہے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دنیا والے آنکھیں کھول کے دیکھو، جیسے تمہیں ہم آج نظر آئے ہیں میدان حشر میں بھی ایسے ہی نظر آئے، ہم اسی طریقے کے ساتھ اٹھیں۔ حضور فرماتے ہیں نبعث، ہم ایسے اٹھائے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ایسے ہیں تو وہاں پہ نہیں ہیں۔ آپ حاجی حضرات وہاں گئے ہیں، جس نے اندر جا کے دیکھا ہے نا، یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا حضور کے دائیں بائیں صدیق اکبر ہیں، دائیں بائیں نہیں ہے جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم، اس طریقے کے ساتھ قبریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں سائڈ ابھی بھی خالی ہے، آپ کی بائیں سائڈ پہ قبریں ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پھر ان سے تھوڑا سا نیچے یہ حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے، پھر تھوڑا سا نیچے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک دائیں جانب کی جگہ اب بھی خالی پڑی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہاں زمین پہ تشریف لائیں گے، آپ حکمرانی بھی فرمائیں گے، آپ شادی بھی فرمائیں گے، میرے دین کو ترویج بھی بخشیں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، میری قبر پر بھی آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے، میں عیسیٰ کے سلام کا جواب بھی دوں گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حجرے میں میرے ساتھ دفن بھی ہوں گے۔ اب حضور کے دائیں جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، آپ کی بائیں جانب پہ صدیق ہیں، صدیق کی پھر بائیں جانب پہ حضرت فاروق اعظم ہے۔ لیکن اب اٹھنے کی ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ درمیان جیسے اٹھتے تو درمیان میں صدیق ہوتے، صدیق اکبر کے دائیں جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور بائیں جانب حضرت فاروق اعظم ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ترتیب سونے کی یہ ہے، اٹھنے کی یہ نہیں ہے۔ میدان حشر میں آنے کی ترتیب وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک
ایک وجہ تو یہ سن لیجئے کہ نبی کے دائیں جانب نبی ہی آتا ہے، صحابی نہیں آتا ہے۔ کوئی سمجھے ہے کہ نہیں سمجھے؟ نبی کی دائیں جانب نبی نے ہی آنا ہے، اس لیے جگہ خالی ہے۔ نمبر 2، اور اگر اسی انداز سے اٹھ کر کے آئیں تو پھر درمیان میں صدیق اکبر آ جائیں گے، اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ چھوٹا کبھی دائیں کھڑا ہوتا ہے، کبھی بائیں کھڑا ہوتا ہے، یہ دائیں درمیان میں ہمیشہ بڑا ہوا کرتا ہے، اور درمیان میں صدیق اکبر آ جائیں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے میدان حشر ہوگا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خدائے ذوالجلال جب اٹھائیں گے تو صدیق کو نبی ادھر کر دیں گے، پھر درمیان میں پیغمبر آ جائیں گے، پھر دائیں آپ کے حضرت صدیق اکبر آ جائیں گے، اور بائیں جناب فاروق اعظم آ جائیں گے، اور پھر پیغمبر اس انداز سے آ رہے ہوں گے کہ درمیان میں جناب نبی مکرم ہوں گے، آپ کے دائیں جناب صدیق اکبر ہوں گے، آپ کے بائیں جناب فاروق اعظم ہوں گے، اور میرے آقا کہتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ارے آنکھیں کھول کے دیکھو جب میدان حشر ہوگا تو میدان حشر کے اندر ہم اسی طریقے کے ساتھ اٹھ کر کے آئیں گے۔ ربا کے میرے رب کے پیغمبر، یہ سمجھ میں نکتہ بھی تو آنا چاہیے نا، یہاں تو آپ کے یاروں میں کئی اور بھی بیٹھے ہوئے موجود ہیں، کیا آپ کے انہی وفاداروں میں علی نہیں ہے؟ کیا آپ کے وفاداروں میں حسن نہیں ہے؟ کیا آپ کے وفاداروں میں حسین نہیں ہے؟ کیا آپ کے وفاداروں میں طلحہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے وفاداروں میں اور یاران، آپ کے وفادار، آپ کے جانشار، آپ کے صحابہ، آپ کے ماننے والے، آپ کے پیارے، آپ کے آل بیت، آپ کا خانوادہ، کیا وہ سارے نہیں ہیں؟ ہاں ہیں یہ سارے کے سارے، لیکن اصل میں بات یہ ہے جب یہ دو میرے ساتھ آ کر کے مل جاتے ہیں تو پھر ٹیسٹ ہو جاتا ہے، پھر منافق الگ ہو جاتا ہے، مومن الگ ہو جاتا ہے، اپنا الگ ہو جاتا ہے، بیگانہ الگ ہو جاتا ہے۔ جو ابو بکر کو میرے ساتھ دیکھ کر کے ہنس جائے گا، کھل جائے گا، مسکرا جائے گا، میدان حشر میں میں خدا ذوالجلال کا پیغمبر کہہ دوں گا جو ابو بکر کا ہے وہی میرا لگتا ہے، جو عمر کا ہے وہ میرا لگتا ہے، جو عمر کا نہیں لگتا مصطفیٰ کا بھی نہیں لگتا ہے۔ آدھے بندے سبحان اللہ کہتے ہیں، شان صحابہ زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، آدھے بندے سبحان اللہ کہتے ہیں اور آدھے نہیں کہتے ہیں۔ جو نہیں کہتے ہیں ان کو میرے سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے یار، میں تو خدا دی قسم ہے پہلی باری توڑے کو میں نے جو اس سے پہلے کبھی آپ کی زیارت ہی نہیں کی ہے، تو پھر میرے سے کوئی جھگڑا ہے آپ کا؟ تو پھر سارے کہہ دینا سبحان اللہ۔ تو یہ انداز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے جانشار اور وفادار کو حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار ہے، وفادار ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دیکھا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، صدیق اکبر پہ بیان کے پہلو مختلف ہیں۔ آج سنیے کہ میرے نبی نے صدیق کے لیے کیا کچھ نہیں کہا ہے۔ حدیث کی کتابوں کو کھولیں تو صدیق اکبر کی عظمتوں کے پل باندھ دیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہر ایک مقام پہ صدیق اکبر کی عظمت کو رحمت کائنات بیان کرتے ہیں۔ فرمایا رحمت کائنات نے اول من يدخل الجنت، اے ابو بکر تو سب سے پہلا وہ شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ انت اول من يدخل الجنہ، تو پہلا شخص ہے جو جنت میں جائے گا۔ جنت میں تیرے سے پہلے کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس وقت تک تو جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک جنت میں جا کوئی نہیں سکتا ہے۔ خدا نے اپنے انسانوں میں سب سے اعلیٰ دو جماعتیں بنائی ہے، ایک وہ جماعت ہے جنہیں نبیوں کی کہا جاتا ہے، ایک وہ جماعت ہے جنہیں نبیوں کی صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے خدا ذوالجلال کی مخلوق میں۔ جماعت کے اعتبار سے نبی سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر نبیوں کے صحابہ سب سے اعلیٰ ہے۔ خدا ذوالجلال، میں تیری قدرت پہ قربان چلا جاؤں، خدا ذوالجلال کا پیغمبر کہتا ہے انت اول من يدخل الجنہ، ابو بکر تو سب سے پہلا شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا، اس لیے کہ جنت کو سجایا گیا ہے تو کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ ایمان ملا ہے تو کن کے صدقے؟ جنہیں نبی کہا جاتا ہے، اور نبیوں کے بعد نبی کے صحابہ آتے ہیں، اور صحابہ کے صدقے سے پھر آگے ایمان ملتا ہے۔ اس کائنات ہستی میں آج تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو صدقہ نبی کے یاروں کا ہے۔ ایمان موجود ہے، صدقہ
کا نبی کے وفاداروں کا خیر یہ ایک الگ عنوان ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اسی حدیث کو سمجھیے، اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جنت کو سجایا گیا ہے جہاں اہل ایمان آئیں گے، جنت کو سجایا گیا ہے جہاں ایمان والے آئیں گے، جنت کو سجایا گیا ہے جہاں ایمان رکھنے والے آئیں گے، جنت کو سجایا گیا ہے جہاں رب کو ماننے والے آئیں گے، جنت کو سجایا گیا ہے جہاں جنت کے ماننے والے آئیں گے، جنت کو سجایا گیا ہے جو قرآن و حدیث کو ماننے والے آئیں گے، جنت کو سجایا گیا ہے جو رب کی مان کے چلنے والے آئیں گے۔ ان میں سے اعلیٰ ترین ماننے والے ہیں جن کو نبی کہا جاتا ہے، ان سے نیچے اگر آتے ہیں انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو رب فیصلہ کر دیتا ہے اس جنت میں اس وقت تک نبی کوئی نہیں آئے گا جب تک مصطفیٰ نہ آئے، اور اس وقت تک کوئی صحابی نہیں آئے گا جب تک ابو بکر نہ آ جائے۔ اس جنت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، سب سے پہلے مصطفیٰ آئے۔ کون آئیں گے؟ اور بلند آواز سے کون آئیں گے؟ اور نبیوں کے بعد پھر باری آئے گی امتیوں کی۔ پھر جب ان کی باری آئے گی تو فرمایا بوا بند ہے، اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ کون؟ پہلے رونق محفل آئے امتیوں میں جنہیں صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق اندر آئے گا تو تب آپ کو آنے کی اجازت مل جائے گی۔ ارے صدیق اکبر پہ زبان کھولنے والوں، تمہیں جنت پہ بھی صدیق کے ٹکٹ کے بغیر داخلہ نہیں مل سکتا۔ وہاں بھی صدیق اکبر سامنے کھڑے ہوں گے۔ خیر توجہ کرنا میری بات پہ، تو یہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اس لیے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ایک صدقے کا دروازہ ہے، جن کو صدقے کا شوق ہے خدا کہے گا تم ادھر سے آ جاؤ۔ ایک وہ دروازہ ہے جن کو نماز کا شوق ہے، وہ نماز والے ادھر سے آ جائیں گے۔ ایک وہ دروازہ ہے جہاں روزے کا ہے تو روزے کے شوق والے ادھر سے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے 8 دروازے گنوا دیے کہ جن کو جس عمل کا شوق ہے اس کو اسی دروازے سے گزارا جائے گا۔ تو صدیق اکبر دیکھتے چلے جاتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی تو ہوگا کہ جسے جنت کی 8 دروازے سے آنے کی شہادت مل جائے گی۔ حضور نے ایسے دیکھ کے فرمایا کہ صدیق خدا کی مخلوق میں انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی آدمی ہے کہ جنت کے 8 دروازے جس کے لیے چاہیں گے کہ یہ میرے سے جائے گے، روزے والا دروازہ بھی کہے گا کہ سب سے زیادہ روزے اس کے پاس ہیں، نماز والا دروازہ بھی کہے گا سب سے زیادہ نمازیں اس کے پاس ہیں، صدقے والا بھی کہے گا سب سے زیادہ صدقے اس کے پاس ہیں۔ یہ سارے 8 کے 8 دروازے ایک ہی شخص کو بلا رہے ہوں گے، اور ہر ایک چاہتا یہ ہے میری شہادت بن جائے کہ دروازہ میرا استعمال ہو۔ ہر ایک چاہتا یہ ہے میری شہادت بن جائے کہ میرے والا رستہ استعمال ہو۔ یہ رونق کے محفل یہاں سے آئے، یہ رونق کے مجلس یہاں سے آئے، یہ رونق کے دو جہاں، یہ رونق ہے امتیوں کی، یہ یہاں سے آئے۔ اور وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں صدیق وہ اکیلا تو ہے جسے 8 کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے۔ اکیلا تو ہے، اکیلا تو ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازے بلاتے ہیں کہ صدیق ادھر سے آ جائے۔ ذرا توجہ کرنا ایک بات پہ، حضور نے 2 سفر کیے ہیں۔ ایک سفر وہ ہے حضور کا جو عرش والا ہے، اور ایک حضور کا سفر وہ ہے جو زمین والا ہے۔ زمین والے سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے اور عرش والے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اگلے مہینے میں معراج آنے والا ہے، معراج کے تذکرے اگلے مہینے میں کرتے ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی کی سیرت کا کوئی پہلو کسی دن، کسی مہینے، کسی وقت، کسی گھڑی کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھڑیوں میں حضور کی اپنی الگ ہی شان ہے۔ چاہے معراج کا تذکرہ ربیع الاول میں کریں تو چاہے آ کر کے تم رجب میں کرو، اس کے لیے کسی تاریخ کا جو ہے نا کسی تاریخ کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے مہینوں میں اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ زندگی کا کوئی واقعہ کہیں پیش آیا، کوئی کہیں پیش آیا۔ خیر میں آج یہ کر رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معراج کا سفر کیا ہے اور ایک ہجرت کا سفر کیا ہے۔ معراج کے سفر کی بات کرنے لگا ہوں، پورا واقعہ آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کے اندر گیا، اس وقت میں نے سارے آسمان کراس کر لیے، اب میرے لیے سیٹ اپ آ گیا کہ میں جنت میں جانے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت کے جس جگہ سے جا کر کے گزرتا ہوں وجدت فیہا، میں نے وہاں پر لکھا ہوا پایا اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں میں جس دروازے سے گزرا تو وہی لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بعد جو خلیفہ آئے گا اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ارے سالمہ، میں نے تو
जन्नत के दरवाजे पे जाके लिखा कोई नहीं है, तुम अभी तक झगड़े डाल रहे हो कि हुजूर के मुसल्ले पे आना किसी और ने था, कोई और गया है। तो मैं हदीस पाक में नजर डाली तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं 3 बार मैंने ये चाहा कि मैं हजरत अली और मुर्तजा को आगे करूं, तो तीनों मरतबा में मुझे कहा गया ना 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 ना, आगे सिद्दीक अकबर को करना पड़ेगा। ये 3 मरतबा ऐसा हुआ तो सिद्दीक अकबर आ गया है। जन्नत के दरवाजों पे जाके लिखा तो अल्लाह के रब्बुल इज्जत पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर कहते हैं वहां भी लिखा हुआ है कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर है। और जमीन की बारी आती है तो जमीन की बारी पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया गया, नहीं आपका खलीफा सिद्दीक अकबर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अर्श वाले भी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ये खलीफा पैगंबर है, और जमीन वाले भी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ये खलीफा पैगंबर है। अर्श वाले भी कहते हैं नबी के बाद मुसल्ले का वारिस कौन है, ये सिद्दीक अकबर कहते हैं। जमीन वाले भी कहते हैं नबी के बाद मुसल्ले का मालिक कौन है, ये सिद्दीक अकबर कहते हैं। अरे अर्श वाले भी जो कहते हैं जमीन वाले भी कहते हैं। तो फिर क़यामत तक के लिए खुदाए ज़ुल जलाल ने ये फैसला कर लिया, अगर तुमने हक को तलाश करना है, अगर तुम ये चाहते हो तुम हक वालों के साथ रहो, अगर तुम ये चाहते हो ईमान वालों के साथ रहो, अगर तुम ये चाहते हो दीन वालों के साथ रहो, अगर तुम ये चाहते हो शरीयत वालों के साथ रहो, अगर ये तुम चाहते हो कुरान वालों के साथ रहो, अगर ये तुम चाहते हो आलुल्लाह के साथ रहो, अगर तुम ये चाहते हो वलियों के साथ रहो, अगर तुम ये चाहते हो कुतुबों के साथ रहो, अगर तुम ये चाहते हो अब्दाल के साथ रहो, अगर तुम ये चाहते हो दुनिया में भी कामयाब बन जाओ, आखिरत में कामयाब बन जाओ, यहाँ भी तुम्हारे तराने वहाँ भी तुम्हारे तराने, यहाँ भी तुम्हारे तस्करे वहाँ भी तुम्हारे तस्करे, यहाँ भी तुम्हें सलूट हो वहाँ भी तुम्हें सलूट हो। तो फिर एक नुस्खा है उसे अपना लीजिए कि नबी के बाद मानो कि कायनात में अगर सबसे बाला है तो अबू बकर है। कौन है? बुलंद आवाज से कौन है? नबी के बाद अगर सबसे बाला है तो कौन है? वो आखिर वाले नहीं बोलते हैं, उन्हें पिज्जा तो नहीं खाना किथे। कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक। ये तो मिराज पे हजूर जा रहे थे और हजूर पाक सल्लम फिर सफर हिजरत पे जाने लगे। हजूर पाक सल्लम जो सफर पे गए, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हजूर फरमाते हैं हम हिजरत पे चले गए। हजूर हिजरत पे चले जाते हैं, जब हिजरत पे गए तो हजूर गार में है। किसमें है? पहुंच गए गार में। जब गार में पहुंचे तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया या रसूलल्लाह प्यास बड़ी लगी है, प्यास लगी, पानी देखो है ही कोई नहीं, पानी तो पास है ही नहीं तो तुम्हें प्यास लगी है? या रसूलल्लाह मुझे प्यास लगी है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो फिर ऐसा करो ये गार के जो है ना दहाने पे चले जाओ, तुम्हें पानी वहाँ पर मिल जाएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं बड़ा परेशान और हैरान, भाई ये कल ही तो गार से गुजरे हैं ना, उत्थे तो पत्थरों के अलावा लगता ही कुछ नहीं। पंजाबी समझ आती है? वहां पर तो पत्थरों के अलावा, और हजूर फरमाते जाओ वहां से पानी पी लो। मैं चल गया, चूंकि ज़बान नबूवत है, तजर्बा ये है कि यहाँ से सिवाय सच के कुछ बाहर आता ही नहीं, सिवाय सच के कुछ बाहर आता ही नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते मैं चला गया, मैं आगे गया, मैंने वहाँ देखा तो वहाँ तो नहर है यार, जबरदस्त मुझे पानी मिला। और सिद्दीक़ अकबर फरमाते खुदा की कसम अहला मिनल असल व अबयज़ मिनल लबन, खुदा की कसम वो इतना मीठा था कि शहद भी इतना मीठा नहीं, और उसका रंग इतना सफ़ेद था कि उसकी सफ़ेदी का मुकाबला दूध भी नहीं कर सकता, और खुशबू उसकी इतनी आला किस्म की थी कि मुश्क भी उसकी खुशबू, कस्तूरी की खुशबू भी उसका मुकाबला कर सकती नहीं। अब मैंने आकर के यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये मुझे मंजर बताइए, वजह बताइए, बात बताइए। इसी दहाने से तो हम कल यहाँ से गुजरे थे और यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं है, सिवाय पत्थरों के वहाँ मिलता ही कुछ नहीं है। तो या रसूलल्लाह आज आपने कह दिया मैं चला गया, मुझे तो नहर मिली है, पानी बेबहा मिला है, वाफिर मिला है। या रसूलल्लाह इसकी असल में पस मंजर बताइए। हजूर फरमाते हैं सिद्दीक असल में तुझे लगी थी प्यास, जब तुझे प्यास लगी तो खुदाए ज़ुल जलाल ने फौरन फरिश्ते को कहा कि जल्दी करो, जन्नत की आपकी जन्नत के पानी की जन्नत की नहर जो है ना निकालो, और निकाल करके दरगार के दहाने पे ले जाओ, इसलिए कि आज मेरे नबी के यार को प्यास लगी है, और उसे जब प्यास लगे जहाँ कायनात का पानी न मिले मैं नबी के यार को जन्नत के पानी पिला देता हूँ।
اور یہ بات تھی تو حضرت صدیق اکبر فرماتے میں مسکرا پڑا. میں نے ایک بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ ھذا مقام عند اللہ عز وجل، کیا میرا اللہ کا اتنا بڑا شان ہو گیا ہے کہ مجھے پیاس لگے تو نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ جنت سے. بولو یا نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ جنت سے. خبردار کہ صدیق اکبر پہ زبان کھولو، آسمان پہ تھوکا خود پہ آیا کرتا ہے. صدیق کی شان میں کمی آ سکتی نہیں. بولو یار کمی آ سکتی نہیں. حضرت صدیق فرماتے یا رسول اللہ میرا اتنا بڑا شان ہو گیا. فرمایا صدیق تم جانتے ہی نہیں ہو تمہارا مقام کتنا ہے. تم اتنا بات سمجھ لو اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ کلیت فیصلہ کر دیا ہے کہ میں ایسے بندے کو جنت میں نہیں جانے دوں گا کہ جس کے سینے میں ابو بکر کا بغض ہوگا. وہ عبادت اتنی کرتا ہو کہ 70 نبیًا جتنی 70 نبی عبادت کرتے ہیں، اگر کسی آدمی کی 70 نبیوں جتنی بھی عبادت ہوگی، اگر دل میں ایک نقطہ بھی صدیق کے بغض کا کھڑا ہے تو میں خدا جنت میں نہیں آنے دیتا. صدیق اکبر کا بغض کہ یہ کوئی تھوڑی معمولی چیز ہے. نبیوں جیسے عمل کر کون سکتا ہے؟ نبیوں جیسے سجدے کر کون سکتا ہے؟ نبیوں جیسی عبادت کر کون سکتا ہے؟ نبیوں جیسی ریاضت کر کون سکتا ہے؟ نبیوں جیسا روزہ رکھ کون سکتا ہے؟ نبیوں جیسا عمل کر کون سکتا ہے؟ نبیوں جیسا رب کو راضی کرنا کر کون سکتا ہے؟ نبیوں جیسا اللہ کے حضور آ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کر کون سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. لیکن اگر بالفرض والمحال کوئی اتنے بڑے مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے سجدے بھی ایسے جیسے نبیوں کے سجدے، اس کی ریاضتیں بھی ایسی جیسے نبیوں کی ریاضتیں، اس کی نمازیں بھی ایسی جیسے نبیوں کی نمازیں، اس کے اعمال بھی ایسے جیسے نبیوں کی اعمال، اس کی نیکیاں بھی ایسی جیسے نبیوں کی نیکیاں، اس کے حسنات بھی ایسے جیسے نبیوں کے حسنات. لیکن سینے میں اگر بغاوت ہے صدیق اکبر کی، اگر سینے میں بغض ہے صدیق اکبر کا، اگر سینے میں عداوت ہے صدیق اکبر کی، اگر سینے میں نفرت ہے صدیق اکبر کی، اگر سینے میں دشمنی ہے نبی صدیق اکبر کی، تو رب کہتا ہے میں اس کے سارے عمل اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دوں گا اور کہوں گا تیرے عملوں کی کوئی ضرورت نہیں، جنت اس کے لیے جس کے سینے میں صدیق ہوتا ہے. جس کے سینے میں کون ہوتا ہے؟ صدیق. تو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے. جنت سے خدا جسے نکالتا ہے اسے جس کو رب پورا سمجھتا ہے. توجہ ایک نقطہ کہنے لگا ہوں. جنت سے خدا اسے نکالتا ہے جسے رب کیا سمجھتا ہے؟ یعنی جس کو خدا جانتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اسے خدا جنت میں آنے نہیں دیتا. نماز سے کون ملتا ہے؟ بولو یار. نماز سے کون ملتا ہے؟ روزے سے کون ملتا ہے؟ حج سے کون ملتا ہے؟ زکات سے کون ملتا ہے؟ تاجہ سے کون ملتا ہے؟ تسبیحوں سے کون ملتا ہے؟ تلاوت سے کون؟ بلند آواز سے خدا ملتا ہے نا. مگر اس کے سینے میں سب کچھ موجود ہے مگر ایک محبت صدیق نہیں ہے. رب کہتا ہے نکل جا. کیوں؟ کہ جو صدیق کا دشمن ہے مجھ خدا کا پہلے دشمن ہے. تو جسے رب کہتا ہے میرا دشمن ہے تو ایسے کو ہمیں بھی اپنا دشمن جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ ہم خدا سے زیادہ اخلاق والے آ گئے ہیں، ہم خدا سے زیادہ پیار والے آ گئے کہ ہم کہیں کہ سب کچھ مال حلال حرام ہمارے پیٹ میں آ جائے. صدیق کو بھوکے وہ بھی ہمارا لگتا ہے، جو صدیق کو نہیں بھوکتا وہ بھی ہمارا لگتا ہے. جو صدیق سے محبت کرتا ہے وہ بھی ہمارا لگتا ہے، جو صدیق سے محبت نہیں کرتا وہ بھی ہمارا لگتا ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر شریعت میں نہیں چلتا میرے دوستو. یاد رکھ لینا اس بات کو. اگر حضور کو خاتم النبی ماننا ہے تو پھر مرزے کو کذاب بھی ماننا پڑے گا. بلند آواز سے ماننا پڑے گا. اگر اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے تو باقی سارے خداؤں کا انکار کرنا پڑے گا. اگر صدیق اکبر سے محبت کرنی ہے تو صدیق کے دشمن کو بھگانا پڑے گا. اگر صدیق اکبر کا دشمن ہم سینے سے لگا کے رکھیں تو پھر یاد رکھنا اس کے ساتھ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بیان کیا، مرتبہ بیان کیا، شان بیان کیا، عزت بیان کی ہے، ان کی منقبت بیان کی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب ابی بکر
واجب علی امتی، ابو بکر صدیق کی محبت میری امت پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ لازم ہے کہ صدیق اکبر سے محبت کرے، میری امت پہ لازم ہے کہ صدیق کو اپنے سینے میں بسائے، میری امت پہ لازم ہے کہ جناب صدیق اکبر کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری موقع ہے، زندگی کے آخری ایام ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سدو کل خوختن، ہر ایک دروازہ جو کھڑکی نکلتی ہے اس مسجد نبوی کے اندر وہ ساری کی ساری بند کر دو، مگر ایک ابو بکر کی کھڑکی کو تم نے بند نہیں کرنا ہے، ابو بکر کی کھڑکی کو کھلا رہنے دو۔ علماء یہاں لکھتے چلے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ساری کھڑکیاں بند کروا دی ہیں اور ایک کھڑکی کو کھلا رہنے دیا ہے، سارے دروازے بند کروا دیے اور ایک دروازے کو کھلا رہنے دیا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مصلی جسے دینا تھا وہ صدیق اکبر ہے اور امام کا حجرہ مسجد کے ساتھ ہوا کرتا ہے، ادھر سے وضو کرے ادھر مصلی پہ آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ میرے پیغمبر نے بند نہیں کروایا، صدیق اکبر کی کھڑکی میرے نبی نے بند نہیں کروائی، صدیق اکبر کا راستہ میرے رسول نے بند نہیں کروایا، تاکہ کائنات ہستی دیکھ چلی جائے کہ میں محمد رسول اللہ آخری موقع پہ جسے مصلی دیتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے اور جس کے دروازے کھول کے جاتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ کون ہے؟ اور بلند آواز سے وہ کون ہے؟ اور بلند آواز سے وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے۔ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کی ہر موقع پہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ خیال کرنا ابو بکر صدیق کو کبھی ایسی بات نہ کیا کرو جو صدیق کے دل پہ چوٹ لگتی ہو، اس لیے کہ صدیق کو آنے والی تکلیف سے ٹیس مجھ محمد کو اٹھتی ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، ٹیس مجھ محمد کو اٹھتی ہے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جب کوئی نہیں مان رہا تھا تو اکیلا یہی کہہ رہا تھا تو سچا ہے۔ جب سبھی لوگ مجھ پہ لٹانے سے جیت چرا رہے تھے تو ایک یہی کہہ رہا تھا میرا سب کچھ ہی تو تیرا ہے۔ جب سارے کے سارے مجھ سے بھاگ رہے تھے یہ اکیلا تھا جو مجھے اپنے قریب کر رہا تھا، میں اس کے قریب ہو رہا تھا۔ یہ حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے دوستو یہ صدیق اکبر ہیں۔ اسی مہینے کی 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ وہ میرے کوٹ میں ایک پرچی نکال کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی 22 جمادی الثانی کو